اس کے پیٹ کا مروڑ نہیں ختم ہوا، بلکہ وہ پھر انتہائی بدتمیزی پہ اترے، انتہائی بدتمیزی، پھر گالیاں دینا شروع کی ہیں، ننگی گالیاں۔ توجہ کیجئے، یہ کتاب حقیقت فقہ حنفیہ در جواب فقہ جعفری لاہور سے چھپی ہے۔ مصنف کتاب غلام حسین نجفی، جامعہ المنتظر، ایچ بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور ہے۔ یہ اس کتاب میں صفحہ 72 پر لکھتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بکتے ہوئے انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے حقیقت فقہ حنفیہ کے صفحہ 72 پہ لکھتے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت ایسی ہے جیسے گدھے کا عضو تناسل۔ پڑھو پڑھو، اتحاد اتحاد کا درس دینے والوں پڑھو، ان کے ساتھ اتحاد، ان کے ساتھ بھائی چارہ، ان کے ساتھ محبت و پیار کی پیگے، یہ زبان اور صدیق جیسے مقدس کے لیے، اور یہی کافر، یہی ملعون اسی پہ بس نہیں کرتا۔ توجہ کیجئے، رشدی تو بہت دور بیٹھا ہے، کائنات کا بدترین کافر ہے، اس صدی کا بہت بڑا گستاخ رسول ہے، کوئی شک نہیں، لیکن رشدی تو بہت دور ہے۔ پاکستانی رشدی کو دیکھیے، اسی کتاب کے صفحہ 64 پر یہی بے ایمان، اسی کتاب حقیقت فقہ حنفیہ کے صفحہ 64 پر یہی بے ایمان سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے لیے لکھتا ہے، اور صرف سیدہ عائشہ پر اعتراض نہیں بلکہ خود رسالت معاد پہ اعتراض ہے، خود پیغمبر پہ اعتراض ہے۔ لفظ سنتے جائیے، فیصلہ آپ کیجئے، لیکن آج فیصلہ کیے بغیر یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ میں کیا رکھا تھا، مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ میں کیا رکھا تھا کہ حضور پاک نے اپنی ہم عمر بیویوں کے ہوتے ہوئے یا دوسری جوان عورتوں کے ملنے کے باوجود 6 سالہ ننھی اماں جی سے اپنی 50 برس کی سن میں شادی رچائی۔ بلند آواز سے لعنت کر دی۔ یہ اعتراض جتنے علماء سطح پہ موجود ہیں ان کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ اعتراض صرف ایسا طیبہ پہ نہیں، یہ اعتراض تو براہ راست رسول پہ ہے کہ رسول کو ایسا میں کیا نظر آیا تھا۔ یہ رشدی سے کم کافر نہیں ہے، یہ رشدی سے کم ملعون نہیں